السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ آج میں آپ کو تھوڑا سا عشق حقیقی کے بارے میں بتاتی ہوں۔ یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے عشق حقیقی اور عشق مجازی کے بارے میں نا۔ دیکھو، اپنی انا اور عشق کو ایک انسان کے سامنے پامال کرنے کا نام عشق مجازی ہے، ٹھیک؟ اور اپنی انا اور نفس کو سب کے سامنے پامال کرنے کا نام عشق حقیقی ہے۔ اور جو عشق اللہ سے کیا جاتا ہے اس کا کوئی مول نہیں۔ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر سجدہ کرنا عشق ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہ دل اپنے رہنے کے لیے بنایا ہے، اور دیکھو ہم اس کو کیسے آلودہ کرتے ہیں، اس میں غیر کی محبت ڈال کے، مطلب اس میں دولت کی ہوس ڈال کے۔ چلو، اولاد کی محبت تو ایک فطری رشتہ ہے، وہ تو ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں، انسان مجبور ہوتا ہے۔ پھر ہم جو غیر سے محبت کرتے ہیں، اس کی خاطر روتے ہیں، اس کے پیچھے مطلب پاگل ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے گلہ بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے اسے ہم سے چھین لیا۔ کیونکہ دیکھو، جب کسی غیر سے محبت کرو، کبھی بیمار ہو کے، کبھی موت اس کو جدا کر دیتی ہے، کبھی کوئی غلط فہمیاں درمیان میں آ جاتی ہے، بہرحال وہ بندہ ہم سے جدا ہو جاتا ہے، چاہے وہ کسی ذریعے سے بھی ہو۔ اور دوسرا، جب کسی غیر کی محبت ہم دل میں ڈالتے ہیں تو اللہ ہمیں اسی بندے کے ہاتھوں توڑتا ہے۔ دیکھو، اس دنیا میں خلوص یہ بہت کم ہے، اگر یہ ایسا بندہ آپ کو شاید ہی ملے جو آپ کو دل سے چاہتا ہو۔ اب آپ اپنی اولاد کو ہی دیکھیں نا، اس سے اولاد سے زیادہ قریبی رشتہ کون سا ہے؟ لیکن اولاد بھی انسان کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے، بیٹے بیویوں کو پیارے ہو جاتے ہیں، بیٹیاں خامدوں کو پیاری ہو جاتی ہیں، آخر میں کون رہ جاتا ہے؟ انسان اکیلا۔ پھر اس وقت نہ انسان کے پاس عبادت کے لیے نہ صحت ہوتی ہے، اور ٹائم تو ہوتا ہے لیکن موت کا تو کسی کو نہیں پتہ نا۔ ہم ساری جوانی لوگوں کے پیچھے، دولت کے پیچھے، اولاد کے پیچھے دوڑ دوڑ کے گزار دیتے ہیں۔ پھر آخری عمر میں اللہ کو یاد کیا تو کیا یاد کیا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دل اپنے رہنے کے لیے بنایا ہے۔ اور ہمارے گھر میں دیکھو، جب کوئی آتا ہے، جب کوئی ایسے بڑا ہم سے حیثیت میں بڑا آتا ہے تو ہم کیسے گھر چمکاتے ہیں، صفائیاں کرتے ہیں، اس کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس مطلب جس دل میں اللہ رہتا ہے اس کے ہم پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتے، اس میں ہمارے فضول خیالات بھی آتے ہیں، غیر کی محبت بھی ہوتی ہے، دولت کی ہوس بھی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے دل کو آنسوؤں سے دھوئیں، اسے کہتے ہیں آب زمزم سے دھوئیں۔ آب زمزم کا کیا مطلب ہے؟ آنسوؤں سے دھوئیں، دل کو پاک صاف کریں۔ اس کے بعد اللہ ہمارے دل میں آئے گا، وہ ہمارے دل میں رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دل اپنے رہنے کے لیے بنایا تھا۔ دیکھو، محبوب جب سجدے کا کہے تو سجدہ فرض ہو جاتا ہے۔ اگر محبوب دوران نماز قبلہ بدلنے کا کہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس سے کوئی سوال کیا جائے، کب قبلہ بدل دیا جاتا ہے۔ یہ عشق ہے کہ اس میں انکار کی گنجائش نہیں ہوتی۔ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو میری باتیں؟ اچھا، پھر ایسے کہ علامہ اقبال سے کسی نے کہا کہ کسی نے پوچھا نا ان سے کہ عقل کی انتہا کیا ہے، تو جواب ملا کہ حیرت۔ انہوں نے کہا حیرت کی انتہا کیا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا عشق۔ جب پھر علامہ اقبال سے پوچھا گیا کہ عشق کی انتہا کیا ہے، تو انہوں نے کہا عشق لا انتہا ہے۔ تو وہ پوچھنے والے نے کہا کہ آپ نے تو اپنے شعر میں کہا ہے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، یہ عشق حقیقی کے بارے میں ہے نا۔ تو علامہ اقبال نے فوراً جواب دیا کہ اگلے مصرعے میں نے اپنی غلطی کا اعتراف بھی تو کیا ہے نا، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ واہ، دیکھو کیا بات ہے! اس پہ آپ لوگ تھوڑا غور کریں، جنہوں نے یہ اردو ادب پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے۔ دیکھو، ہم اپنے رب کی خاطر نہ اخلاق بدلتے ہیں کہ رب ہم سے راضی ہو، نہ ہمارے راتوں کو سجدے ہیں، نہ ہمارے نمازوں میں وہ مطلب جو خلوص ہوتا ہے، جو خشوع ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ عشق تو وہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے کہا،
جب انہوں نے اللہ سے عشق کیا تو انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، کسی قربانی کی پرواہ نہیں کی۔ یہ عشق ہے، سب کچھ قربان کرنے کا نام عشق ہے، اور بدلے میں انہیں کیا ملا؟ اللہ کی دوستی، اللہ کی محبت۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں، اے شخص، تو کہتا ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے جدا کر دیا جاتا ہوں، کبھی بیماری سے، کبھی غلط فہمی سے، کبھی موت سے۔ اے نادان، تو خوش قسمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے غیرت کھائی ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے، دیکھیں آپ ذرا اس پہ غور کریں۔ ہم اللہ کی دیکھو نہ اس کی خاطر نیند قربان کرتے ہیں، نہ اس کو راضی کرنے کا کہتے ہیں، مطلب اس کو راضی کرنے کے لیے کچھ کرتے ہیں، حالانکہ کہتے ہیں جو تہجد کے نماز ہے، رات کا سجدہ ہے، یہ عشق کی انتہا ہے، یہ اللہ سے عشق ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ تہجد پڑھتے ہیں؟ شاید بہت کم پڑھتے ہوں۔ تو بس دیکھو اللہ کے سامنے رویا کریں۔ اور دوسرا دیکھو، سب سے پہلے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، سب قبرستان میں ہمیں قبر میں ڈال کے، قبرستان سے لوگ کتنی جلدی واپس آ جاتے، ہماری اپنی اولاد، ہمارے بہن بھائی، لیکن وہاں ہمارے ساتھ کون ہوتے ہیں؟ ہمارے اعمال، ہمارا اللہ، جو وہاں بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا، بشرطیہ کہ ہم نے ایسے کام کیے ہوں کہ وہ ہم سے راضی ہوں۔ تو جس سے اللہ اپنی محبت دیتا ہے اس سے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں رہتی، کسی رشتے کی، کسی چیز کی خواہش نہیں رہتی اس کو۔ جن انسانوں کی خاطر انسان روتا ہے ان کی جدائی میں کہ مجھ سے بچھڑ گئے، چاہے وہ محبوب ہو، چاہے کوئی بھی ہو، پھر جب آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو آپ کے قدموں میں لا بٹھاتا ہے، چاہے وہ رشتے ہو، چاہے وہ کوئی محبت بھی ہو، آپ کی دولت آپ کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ جن کے لیے آپ رویا کرتے تھے، ان کی محبت کی وجہ سے آپ ان کے لیے روتے تھے، اب وہ آپ کے لیے روئیں گے، کیونکہ جب اللہ کے آپ ہو گیا، اللہ آپ کا ہو گیا، تو یہ دنیا کیا چیز ہے کہ یہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے؟ دنیا والے خود ہی آپ کے پیچھے آئیں گے، وہ خود ہی آپ کا پیچھا کریں گے۔ تو ان چیزوں پہ تھوڑا غور کریں، محبت کرنی ہے تو اپنے اللہ سے کرو۔ اللہ کے امان میں دیا۔